المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرین اشبا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین اشبا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں تو ڈبا ڈالو محمد کی غلامی کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے
ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا جس کا شان اور مقام اور مرتبہ اور بلندی اور رفعت اتنی بلند و بالا ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف آمنہ کے در یتیم، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ، زور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کو رکھ دیا جائے، ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کا شان و مقام کم اور میرے سہرے محمد کا شان مقام زیادہ۔ میں آج کی اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے ایک اہم بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ کیوں جاری فرمایا، انبیاء دنیا میں کیوں آئے، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ سورت کے تذکرے، شان و مقام اور مرتبے کے تذکرے، یہ تو اللہ نے میرے پاک پیغمبر کے اس وقت بھی کر دیے تھے، حیران ہو جائیں گے۔ میرا ایمان اور میری محبت کا تقاضا ایویں نہیں ہے، بلکہ قرآن خود بولتا ہے، میرے محبوب کی مٹھڑی زبان خود بولتی ہے کہ وہ دنیا والوں، میں محمد دنیا میں ابھی آیا نہیں تھا، اللہ نے میرے تذکرے اور میرے شان اور مقام کو پہلے بیان کر دیا تھا۔ بلکہ قرآن مقدس کی ایک آیت بڑی پیاری ہے جس میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے پوچھا، میرے نبیوں اور میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، جی مولا اگر تمہاری زندگی میں میرا سونا محبوب آ جائے تو فرمایا جی میرا اللہ، تو اللہ نے کہا میرے ساتھ یہ وعدہ کرو اگر تمہاری زندگی میں میرا محبوب آ گیا تو تمہاری نبوت بند، تمہاری شریعت بند، تمہاری کتابیں بند، اور وہ شریعت چلے گی تو میرے سہرے محمد کی چلے گی۔ میں یہ نکتہ اور یہ بات اکثر جگہوں پر یہ بیان کر کے آیا ہوں، اسی چند دنوں میں ماشاءاللہ ربیع الاول کی اس بابرکت مہینے کی اس نسبت سے کہ ابھی میرا پیغمبر دنیا میں آیا نہیں تھا، اللہ نے میرے محمد کے تذکرے عالم ارواح میں کر دیے۔ میرے محبوب دنیا میں آئے نہیں ہیں، اللہ نے میرے محبوب کے تذکرے ابراہیم کی دعاؤں میں کرا دیے۔ میرا پاک پیغمبر دنیا میں آئے نہیں ہیں، اللہ نے میرے محبوب کی بشارتوں کے تذکرے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرا دیے۔ میرا محبوب دنیا میں آیا نہیں تھا، حیران ہو جائیں گے۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفے ہیں، گزشتہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں حیران ہو جائیں گے، ہر کتاب میں، ہر صفحے میں، صحیفے میں، ہر کتاب میں، ہر آسمانی کتاب میں، ہر آسمانی صحیفے میں اللہ نے میرے محبوب کا تذکرہ پہلے کتابوں میں کر دیا تھا۔ آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ کس کو جمع کیا؟ انبیاء کی روحوں کو۔ کس کو جمع کیا؟ ایک اللہ کا اللہ نے وعدہ لیا، اس میں تمام روحیں جمع تھی،
جس میں نبی، ولی، غوث، قطب، ابدال، امیر، غریب، مرد، عورتیں، سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، اور اس وعدے میں اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب، میں سمیت، آپ سمیت، نبی، ولی، ساری جتنے بھی انسان، اللہ نے جب یہ وعدہ لیا تو بیک زبان سب نے اللہ سے یہی کہا، قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ ہم سب اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے، ہاں ماشاءاللہ، ہم یہ سب لوگ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ جب اللہ نے پوچھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا اور پوچھا، ہم سب نے رب کو کہا قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روح کو جمع کیا اور وعدہ لیا۔ جب میرے محبوب کی نبوت اور شان کا، مقام اور مرتبے کا تذکرہ آیا تو اللہ نے تمام روحوں کو نہیں، اللہ نے ان انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، ان لوگوں کی روحوں کو جمع کیا جن کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھنا تھا، کیونکہ اللہ نبی اسے بناتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ نبی، یہ لفظ بولیں گے میرے ساتھ، اللہ نبی اسے بناتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ ہر بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں، ہاں جس طرح یہ خانہ خراب ہو اس کا مرزا غلام قادیانی، ہاں یہ آ کے دعوی نبوت کا کرنے لگا میں نبی ہوں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے جو خبیث یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا خیال کرنا ان کی باتوں میں نہ آنا، وہ دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں محمد آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نئے نبی نے، سارے بولے میرے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا۔ تو یاد رکھیے گا یہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ میں تو اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کو پڑھتے ہوئے یوں کہتا ہوں ایمان اور دین کی بنیاد بھی عقیدہ ختم نبوت ہے، دین کی بنیاد بھی عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ آئیے میں عرض کر رہا تھا اللہ نبی اسے بناتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے، چنے ہوئے لوگوں کی روح کو اللہ نے جمع کر دیا۔ قرآن بولا ہوا کیا؟ فرمایا میرے رب نے ان چنے ہوئے لوگوں کی روحوں کو جمع کیا اور اللہ نے ایک وعدہ لیا ان سے، کس چیز کا؟ آئیے قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ او دنیا والو اللہ نے وعدہ لیا ہے، عید جڑے ویلے آخادہ وعدہ لیا اللہ نے، میثاق النبیین لیا اللہ نے نبیوں سے وعدہ کا، اللہ کی چیز کا تو نے وعدہ لیا ہے، میرا رب کس چیز کا تو نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے؟ آئیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں حیران ہو جائیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا میرے نبیوں رسولوں پیغمبروں لما آتیتکم
اوتیتکم من کتاب و حکمت، تمہارے پاس کتاب ہو، نبوت ہو، حکمت ہو، تمہارے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہوں گے۔ ثم جاءکم رسول، آ جائے میرا مزمل دی کملی اوڑھن والا سونا محمد کریم۔ ثم جاءکم رسول، اس طرف پہنچو، ثم جاءکم رسول، آپ ادھر دیکھیں نا، میں بیان کر رہا ہوں۔ ثم جاءکم رسول، آ جائے رسول، کیڑا رسول؟ شان والا، مقام والا، مرتبے والا، بلندی والا، عزت والا، جس کا اتنا شان اور مقام اور مرتبہ ہے او دنیا والوں، اتنا شان ہے، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے کہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ زور سے یارو، زور سے، پچھلے بھی بولے سبحان اللہ۔ میرے محمد کا تذکرہ اور ذکر اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا کہ اللہ کا قرآن خود بولتا ہے او سوڑیاں دا سردارا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا سونا ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آئیے قرآن کہتا ہے ثم جاءکم رسول، اور میرے نبی اور رسولوں پیغمبروں آ جائے میرا رسول، آ جائے میرا سونا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مصدق لما معکم، جو تمہاری بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ لیکن میرے نبی اور رسولوں پیغمبروں میں رب نال تسی وعدہ کرو کہ اگر وہ نبی آ جائے تمہاری زندگی کے اندر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ ان لفظوں پہ غور کیجئے گا نوجوانوں، کتنی بڑی اللہ نے میرے محمد کو عظمت عطا فرمائی ہے، کتنا بڑا اللہ نے میرے سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان دیا، کتنا مقام دیا ہے۔ اللہ نبیوں سے پوچھ رہا ہے میرے نبیوں رسولوں پیغمبروں، میرا محبوب جب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے میرے محبوب کے اوپر ایمان لے آنا ہے، تم نے میرے محبوب کی نصرت کرنی ہے، میرے سونے محمد کریم کی مدد کرنی ہے۔ کیا معنی، کیا مطلب؟ آئیے میں قرآن مقدس کی آیت کو آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ جو پوچھ رہا ہے میرے نبی اور رسولوں میرے نال وعدہ کرو، اگر میرا نبی آ جائے تو تم نے میرے نبی کی، میرے سونے محمد کریم کے اوپر ایمان لانا ہے اور میرے سونے محبوب پر، یعنی اس کی نصرت کا مطلب آپ سنتے تو رہتے ہیں، لیکن آئیے میں سمجھاؤں اس کا مطلب کیا ہے، ہاں اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے موسیٰ کلیم، جی میرا رب رحیم، اگر تیری زندگی کے اندر میرا سونا محمد رسول اللہ آ جائے، جو میں نے تجھے تورات دی ہے، میں نے جو تمہیں رسالت دی ہے، میں نے جو تمہیں نبوت دی ہے، میں نے جو تمہیں حکمت دی ہے، جی میرا مولا فرمایا میرا کلیم، جی میرا اللہ، اور تیری وہ نبوت بھی ختم، تیری رسالت بھی ختم، جیڑی میں تینوں کتاب دیتی ہے تورات انہوں بھی بند کر چھوڑنا ہے، تو قرآن مقدس پڑھنا ہے اور میرے محمد تے ایمان لے آنا ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام اتنے
پیغمبر 1,00,000 کئی ہزار نبی رسول پیغمبر دنیا میں جو آئے اور دنیا والوں اللہ نے ہر نبی رسول پیغمبر سے یہی وعدہ لیا ہے اور میرے نبیوں رسولوں پیغمبروں میرے نال وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ایمان بھی لانا ہے اور میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے ہاں اس لیے تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہما انبیاء در سنائے تو اند مقیم در بارگاہ تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند اور سنیا دا سردارا اللہ دا پاک پیغمبر ہر نبی تیری تعریفیں ہی کر رہے ہیں میں نے جتنوں کو دیکھا ہر نبی سونے محمد کی تعریفیں کر رہا ہے اللہ کے پاک پیغمبر اللہ نے تجھے چاند بنا دیا باقی نبیوں کو اللہ نے ستارے بنا دیا اللہ کے پاک پیغمبر اللہ نے تجھے قائد بنا دیا سارے نبیوں کو اللہ نے تیرا لشکر بنا دیا ہے جب اللہ نے پوچھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تم نے ایمان لانا ہے اور میرے نبی کی مدد کرنی ہے جب یہ الفاظ اللہ نے کہے اللہ نے پوچھا بتائیں اس وعدے پہ تم نے میرے ساتھ اقرار کیا تم یہ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو یا نہیں کرتے آئیے قربان جاؤ سارے نبی رسول پیغمبروں نے بیک زبان یہی لفظ بولے اور کہنے لگے قالوا اقررنا قالوا اقررنا اللہ ہم نے اقرار کیا سارے بولے یار اللہ ہم نے اقرار کیا اللہ ہم نے تیرے ساتھ یہ وعدہ جو تو نے لیا ہے اللہ صحیح سن اللہ قالوا اقررنا ہم نے تیرے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے قالوا اقررنا ہم نے اقرار کر لیا ہے اللہ یہ وعدہ وفا کریں گے جب بھی ہماری زندگی میں تیرا سونا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس کی نصرت کریں گے مدد کریں گے قربان جاؤں میرا محبوب دنیا میں آیا نہیں ہے تذکر عالم ارواح کے اندر موجود ہے میرا سونا محبوب دنیا میں آیا نہیں ہے تذکر ابراہیم کی دعاؤں میں موجود ہے میرا محبوب دنیا میں آیا نہیں ہے تذکر تورات کے اندر بھی تذکر انجیل کے اندر بھی تذکر صحیفوں کے اندر بھی آئیے توجہ کرنا میں نے شروع میں یہ لفظ بولے تھے اللہ نے نبیوں کو بھیجا کیوں ہے انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے اللہ نے میرے نبی کو بھی کیوں بھیجا ہے آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ 1,24,000 نبی رسول پیغمبر جو دنیا میں آئے ہیں اللہ نے ان کو کیوں بھیجا ہے اللہ نے میرے نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے آئیے وہی الفاظ قرآن مقدس کی زبانی سنانا چاہتا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے ان کو میں نے اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ جائیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید سمجھائیں
کیونکہ یہ انسان جو میں نے بنایا ہے اس کو میں نے نہیں بنایا کہ یہ دنیا میں جا کے دنیا داری میں لگ جائے، دنیا کے اندر جا کے زراعت میں پڑ جائے، دنیا کے اندر جا کے نوکری اور ان چیزوں میں پڑ جائے۔ نہیں 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 نہیں، آئیے قرآن پڑھیے تاکہ اس میں وزن پیدا ہو جائے۔ رب کا قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اور میرے بندیوں افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو انما خلقناکم، ہم نے جو تمہیں بنایا ہے، ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، عبثا، تمہیں فضول بنایا ہے، تمہیں ایسے بنایا، فضول بنایا۔ رب کا قرآن کہتا ہے نا میرا بندہ، نا، ہم نے تمہیں فضول نہیں بنایا، بلکہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو میں نے کس لیے بنایا؟ سارے بولے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسان دنیا میں جا کے میری عبادت کرے، سجدہ کس کا کرے؟ سارے بولے، منت کس کی دے، نظر و نیاز کس کے دے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے، بگڑیاں بنانے والا کون ہے، بیٹیاں دینے والا کون ہے، بیٹے دینے والا کون ہے؟ توجہ میری طرف، ابتدائی جملوں پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ نبیوں کے بھیجنے کا مقصد اسی آیت میں اللہ نے میرے نبی کے بھی آنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ میرا پیغمبر ہم نے بھی تجھے کیوں بھیجا ہے؟ آئیے، پہلے بھی نبی آتے تھے، دنیا کو یہی پیغام سناتے تھے۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 575 سال کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ میرا ایمان اور میری محبت کا تقاضا یہ ہے دنیا والوں، جس مہینے میں میرا نبی آئے وہ مہینہ شان والا ہے میں نہیں، جس مہینے میں میرے نبی آئے وہ مہینہ بھی شان والا، جس گھڑی میں میرے نبی آئے وہ گھڑی بھی، اور جس دن میں میرے نبی آئے وہ دن بھی، جس زمانے میں میرے نبی آئے وہ زمانہ بھی، اور جس وقت میں میرے نبی آئے وہ وقت بھی۔ آئیے ایمان تازہ ہو جائے، جڑے ویلے تے ٹائم دی اندر میرا نبی آیا قربان جاوا وہ وقت بھی۔ آئیے، سوار کا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 8 یا 9 ربیع الاول کا دن ہے۔ انہیں جوڑ چھوڑیے، یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ جو بوڑھے حضرات بیٹھے نا، بوڑھے، ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے 12 ربیع الاول کو 12 وفات کا دن کہا جاتا تھا، ہے کوئی ایسے؟ آپ کو یاد ہے؟ جو بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے 12 نہیں، چپ کیوں ہو گئے؟ 12 یہ مشہور قول تھا۔ آج سے 40-50 سال پہلے آپ پوچھ لیں جتنے بزرگ ہیں، 12 وفات کا دن شمار ہوتا تھا، ہر طرف ہی کہ 12 وفات۔ اور اس میں پکی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو دن ہے وہ 12 ربیع الاول، وفات کا جو دن ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔
اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اس میں اختلاف ہے. کسی نے 8 ربیع الاول لکھا، کسی نے 9 ربیع الاول لکھا. مسلک کے مختلف لوگوں کے مسالک کے لوگ، مولانا امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے بھی 8 ربیع الاول کا دن لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. اسی طرح دوسرے مسالک کے لوگ، دیوبند کے لوگ، اہل حدیث مسالک کے لوگ، کسی نے، لیکن زیادہ تر یہ پکی بات ہے، اس طرف لوگوں کا، تمام مورخین کی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا دن ہے وہ کون سا ہے؟ سارے بولے وفات کا دن 12. اچھا، ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بغیر کسی، میرا مزاج نہیں ہے کسی مسلک یا مذہب یا کسی کے اوپر تعال و تشریح یا کسی کے اوپر یعنی ایسے جملے کسنا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو پسند فرمایا یا مسجد کو؟ سارے بولے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو ناپسند فرمایا. پتہ ہے آپ کو؟ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بازار پسند، سارے بولے نہیں ہے، اور مسجد میرے نبی کو پسند ہے. فرمایا بازار سے بچا کرے. اور جو جگہ میرے نبی کو ناپسند ہے اس جگہ کو اگر میں چراغا یا اسی طرح کچھ کر کے یہ کروں کہ اللہ کا نبی اس سے خوش ہوگا، مجھے یہ بتائے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتفاق ہے یا نا اتفاقی؟ جو جگہ میرے نبی کو ناپسند ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بازار پسند نہیں ہے. یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہ یہ 12 دن میں باہر رہا ہوں. 12 ربیع الاول کی رات میرا پروگرام حافظ آباد میں تھا. دن کو میں رات کو 2 بجے وہاں اترا ہوں، اور میں نے جو ہے جہاں میں نے جانا تھا وہاں اس کو فون نہیں کیا. میں نے کہا یہ سوئے ہوئے ہوں گے. وہ 3 گھنٹے میں نے بازار اور اس جگہ میں گزارے. میری عقل حیران ہو گئی اور میرا اندر اتنا بڑا پریشان ہوا کہ اتنا ہم آگے نکل چکے ہیں کہ روضہ اطہر کی شکل بنا کر، بیت اللہ کی شکل بنا کر ہم نے راستے پہ رکھ دی ہے. میں کسی کے اوپر طنز نہیں کر رہا، لیکن درد دل ہے. خدا کی قسم مجھے رونا آ گیا. گنبد خضرا کی شکل نیچے پڑی ہے، آپ نے دیکھا؟ بیت اللہ کی شکل بنا کر بازار میں رکھ دینا، بیت اللہ کی شکل بنا کر یعنی اس کی تشبیہ بنا کر، روضہ اطہر کی شکل بنا کر بازار میں رکھ دینا. میرا ایمان یہ نہیں کہتا، میرا ایمان یہ کہتا ہے گنبد خضرا کی شکل ہو اور میرے آنکھوں کے سامنے ایسی جگہ پہ اسے رکھوں جہاں میرا اس طرف، میرا ایمان یہ کہتا ہے پاؤں کی انگل بھی نہیں ہونی چاہیے اور اسے دن بھی رات بھی چومتے رہ جاؤ. کچھ بات سمجھ آئی؟ ہاں. اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ کے نبی نے اس دن روزہ رکھا تھا. اس دن اللہ آپ کو لے جائے. ماشاءاللہ آج اقبال صاحب بیٹھے. آج بھی سوموار کے دن وہاں کیا ہوتا ہے؟ آج بھی وہاں سوموار کے دن کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے. پوچھا تھا اللہ کے نبی کے صحابہ نے، یا رسول اللہ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں محمد پیدا ہوا تھا، میں شکرانے کے طور پر رب کی حضور روزہ رکھتا ہوں. اللہ کے نبی سوموار کے دن کیا رکھتے تھے؟ سارے بولے کیا رکھتے تھے؟ اور روزہ رکھتے تھے. اور کیوں رکھتے تھے؟ کہ اس دن میں، سارے بولے، پیدا ہوا. ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید، سارے بولے جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی. فرمایا اللہ کے محبوب نے روزہ رکھا اور امت کو پیغام دیا، اور میری امت کے لوگوں، میری اگر محبت کرنی ہے، میری محبت کا تقاضا یہی ہے، میں محمد بھی روزہ رکھتا ہوں، محمد کے صحابہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور میرے نبی کا امتی ہے تو بھی روزہ رکھا کر. آئیے موضوع پہ آتا ہوں. اس لیے ہم وہ کام کریں جو شریعت کے
سارے بولے شریعت کے تابع ہوں، شرعی حدود میں ہوں، میں ہرگز کسی کے اوپر یہ بات نہیں کر رہا۔ شاید میرا کوئی بھائی یہ کہے کہ مفتی صاحب یا مولوی صاحب کسی مسلک کے اوپر بات کرے، واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا مزاج نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ اللہ کے محبوب کی روزہ اطہر کی شکل تشبیہ بنا کر بازار میں رکھنا، کسی گھر کے اوپر لگانا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی روزے کی شکل تیرے گھر میں کسی ایسی جگہ وہاں تصویر لگی ہو، تیری محبت ہی ہے، اسے دن بھی چوما کر شام بھی چوما کر، دل کے اندر میرے نبی کی محبت ہو۔ اور اسی طرح بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کی تشبیہ دے کر اور بازار یا سڑک میں رکھ دینا، یہ ایمان اس چیز کی اجازت، سارے بولے اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی کا روزہ اطہر، میں کہتا ہوں وہاں تو وہ جگہ ہے اللہ جس کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ زور سے تمام حضرات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ او دنیا والو روزانہ 70,000 فرشتہ حاضری دیتا ہے، حیران ہو جائے گی جو صبح آتا ہے شام نہیں، جو شام آتا ہے صبح نہیں ہے، اور جو آیا ہے پھر قیامت تک دوبارہ اس کی، سارے بولے سارے بولے۔ اور دنیا والوں محبت کا تقاضا یہ ہے، درود شریف پڑھا کر محبت کا تقاضا یہ ہے، حضور کی سنت پہ عمل کیا کر محبت کا تقاضا یہ ہے، میرے نبی کی شریعت کو دیکھا کر محبت کا تقاضا یہ ہے، من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ اور دنیا والوں جو بندہ یہ کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، اسے چاہیے میری اتباع کرے، میری اطاعت کرے۔ آئیے اگلے لفظ سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا جو میرے ساتھ محبت اور اتباع کرتا ہے کان معی فی الجنہ، او میرا امتی قیامت والے دن میں محمد کے نال جنت کے اندر ہوئے گا۔ آئیے ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، تہجد کا ویلا ہے، میرا ایمان محبت یہ کہتی ہے مہینہ بھی اعلیٰ، وقت بھی اعلیٰ، گھڑی بھی اعلیٰ، دن بھی اعلیٰ۔ شاعر کہتا ہے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ایسے نہیں، ولادت کا تذکرہ آ گیا ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امم، بہت دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ امم آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم۔ اور دنیا والوں اما آمنہ فرماتی ہے جب میرا لخت جگر دنیا میں آیا ہے خدا کی
کی قسم جس طرح عورتوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں میں آمنہ کو نہیں ہوئی، وضع حمل کی تکلیف نہیں۔ جب میرا محبوب دنیا میں آیا دنیا والوں میرا نبی مغسول بھی ہے، پاک صاف ہے، نہلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اور دنیا والوں میرا محبوب مختون بھی ہے، ختنہ بھی کیا ہوا ہے، قربان جاوا میرا محبوب غسل بھی کیا ہوا ہے، پاک صاف دنیا میں آیا۔ اما آمنہ کی نظر محمد دے چہرے تے پئیے تے حیران ہو گئی، اکھاں وچ اتھرو بھی جاری ہو گئے۔ یہاں علماء لکھتی اما آمنہ کو ایک طرف اتنی خوشیاں کہ اللہ نے کتنا لال سونا دیا، دوسری طرف آمنہ کے دل میں وہ بات آئی، ہائے عبداللہ اگر تو بھی زندہ ہوتا۔ وہ بچہ جس کا باپ بچہ پیٹ میں اور باپ دنیا سے چلا جائے، اور جو بچہ دنیا میں آئے ماں ضرور رویا کرتی ہے، ماں کی اکھاں وچ اتھرو ضرور آندے نے، اپنا شوہر یاد آتا ہے، ہائے تو بھی ہوتا اور شوہر بھی عبداللہ جیسا۔ سبحان اللہ۔ آج تو اللہ معاف کرے ہر گھر میں لڑائی ہو، بیوی شوہر، کوئی دن خالی نہیں جہاں لڑائی اور یہ چیزیں نہ ہوئے۔ خیال کیا کریں اس لڑائی کو محبتوں میں تبدیل کریں، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ خدا کی قسم مجھے یاد نہیں میں نے کہیں پڑھا ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج سے کبھی لڑائی ہوئی، یا کبھی اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو ڈانٹا ہو، یا بیوی نے اللہ کے نبی کے سامنے، یا کسی نہیں 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 نہیں۔ اور اما آمنہ کیوں نہ روئے کہ اس سے کا شوہر جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ کی وہ زندگی جو اما آمنہ کے ساتھ گزری ضرور وہ یادیں آ گئی، اور حضرت آمنہ عبداللہ کو یاد کرنے لگی ہے، ہائے تو بھی دنیا میں ہوتا۔ حضرت عبد المطلب نے اٹھایا، سینے سے لگایا، سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرایا، دنیا کو پیغام ملا کہ آج وہ ہستی آئی ہے جس کے آنے سے کیا ہوگا۔ ہاں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے نبی آئے وہ کنگرے گر گئے، میرے نبی آئے وہ آتش کدے بجھ گئے، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے میرے نبی کی ولادت کے ہوتے ہوئے جو ہی ولادت ہوئی آگ بجھ گئی، وہ کنگرے ڈر گئے، اللہ اللہ لوگ حیران ہو گئے۔ عبد المطلب آئے، انہوں نے اپنے پوتے کو دیکھا، دائی آئی، میں نے کتابوں میں پڑھا 200 دائی آئی، کتنی؟ لیکن میرے نبی کو یتیم چھوڑ کے چلی گئی۔ میں کہا کرتا ہوں جس کی مقدر کے تالے اللہ بند کر دے اسے کھول کوئی نہیں سکتا، جس کا مقدر رباب کھولے اسے بند کوئی نہیں کر سکتا۔ حلیمہ آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اما آمنہ نے ریسیو کیا، اندر چلی گئی، اللہ کے محبوب آرام فرمائے، اوپر سفید چادر ہے، راستے راستے میں آمنہ سے اما حلیمہ نے پوچھ لیا، اللہ نے پتر جو دیتا ہی نہ کے رکھی آئی۔ تخیر تصور کی دنیا میں چلے جائے، 1400 سال پیچھے آپ کو لے جاؤں، حلیمہ نے پوچھا ہوگا نام کی رکھی، نام کیا ہے؟ تو میری ماں آمنہ نے بولا ہوگا نام رکھا ہے محمد، سارے کہہ دیں، باہر والے بھی کہہ دیں، میری محبت یہ کہتی ہے، آواز آئی ہو دنیا والوں، نام سوڑا ہے اس دا دمیمہ والا، نام سوڑا ہے اس دا دمیمہ والا، بڑی تکریمت تعظیمہ والا، جس دے اس میں گرامی نو چمڑ کتے میرے ہوٹاں دے مل دے کنارے گئے۔ فرمایا نہ ایسا ہے بندہ لبے
کہ ہونٹ مل ویندے نے. اتنا پیارا نام. حلیمہ آئی ہے, یوں ہی کپڑا اوپر کیا, تکتی رہ گئی اور کہنے لگی آمنہ مبارک ہوئے, بڑے بڑے چودھری رئیس خانوں دے بچیاں نو اٹھایا ہے, اتنا سونا میں نے نہیں دیکھا. عبد المطلب نے کہا میں شام ادھر ادھر جاتا ہوں, اللہ نے جو مجھے لال دیا ہے اتنا سونا میں نے بھی نہیں دیکھا. آواز آنے لگی ہے, جبریل بولنے لگا او دنیا والو اتنا سونا میں نے بھی نہیں دیکھا, میرے رب نے اعلان کر دیا. آواز آنے لگی ہے, حضرت حسان بولتا ہے, فرمایا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ترجمہ کروں بات پوری ہو جائے. شاعر کہتا ہے کسے ماعش جیسا سونا نہیں جڑیا, جنہیں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا, سحبن نفاست بھلا دا زیرا, بقربان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کرو سٹی, بڑی ریج دے نال تصویر کٹی, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا, رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دتا. فرمایا میں دا بڑھائی, سارے بولے قیامت کی صبح تک انتظار دا کویا. سارے بولے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے میرے نبی کا شان مقام مرتبہ اللہ سے کم ہے, پارے پورے جہان سے زیادہ ہے. اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعے پہ. آخر دعوانا